This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آج ہمارے مہمان ممتاز ماہر تعلیم، پرنسپل گورنمنٹ اقبال سیکنڈری اسکول شاہ رکن عالم ملتان، ڈپٹی سیکرٹری نظیر پاکستان فورم، چیئرمین ایجوکیشنل اینڈ سوشل فورم، سماجی رہنما، 3 کتب کے خالق، محقق، ادیب، کالم نویس، دانشور، مقرر و مفکر جناب عنایت علی قریشی۔ میں انہیں اس شعر کے ساتھ اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ دریا کو دشت، دشت کو دریا دیا گیا، دریا کو دشت، دشت کو دریا دیا گیا، جیسا کسی کا ظرف تھا ویسا دیا گیا۔ جناب عنایت علی قریشی صاحب، آپ کو ہم مکس نیوز کے پروگرام اہل قلم میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ آپ کا شکریہ۔ بہت شکریہ راجہ صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، آپ ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں، تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ان تمام تحریکات کی بنیاد کیا اسکول کے زمانے سے پڑی، یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور عوامل تھے جنہوں نے آپ کو اس طرف مائل کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں راجہ کوثر سعیدی صاحب آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہل قلم پروگرام میں بلایا، اور میں اس ادارے کے روح رواں جناب اکمل وین صاحب، جو ہمارے جنوبی پنجاب خطے کے سرائیکی وسیب کے نامور دانشور صحافی ہیں، جنہوں نے ہمیشہ ثقافت اور کلچر کو پروموٹ کیا ہے، جو مکس کی ترقی میں اور اس کی بنیاد میں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے، جو بدلتا زمانہ کے ایڈیٹر ہیں، اور بدلتا زمانہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ روزنامہ ہے جو ہمیں روزانہ نت نئی معلومات اور خبروں سے آگاہ کرتا ہے۔ یقیناً ایسے۔ اور اس ادارے کا میں ممنون ہوں، مکس کا، بدلتا زمانہ کا، جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ میں مکس اور بدلتا زمانہ، اکمل وین صاحب اور راجہ صاحب، آپ کا انتہائی ممنون ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بحیثیت ماہر تعلیم و سماجی سائنسدان یہاں بلایا۔ آپ کے ادارے کا بہت بہت شکریہ۔ جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے، کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بچپن جو ہے وہ انسان کی زندگی کا سب سے اہم زمانہ ہوتا ہے، اور اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ بچپن سے 55 تک کا جو زمانہ ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ جب ہم بچے تھے، گلیوں میں کھیلتے تھے اور اسکول میں بھی پڑھتے تھے، تو ملتان میں ریڈیو پاکستان ملتان کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ ٹھیک۔ اس وقت سرود سحر اور بچوں کی محفل پروگرام ہوا کرتے تھے ریڈیو پاکستان ملتان میں ہر اتوار کو صبح 10 بجے، کیونکہ ہماری رہائش ریڈیو پاکستان ملتان کے نواح میں تھی، شیر شاہ روڈ پر تھی، محلہ چابڑ والا میں، اور ریڈیو پاکستان وہاں سے تقریباً کوئی آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ تو ہم اس پروگراموں میں جاتے تھے، ہر اتوار کو بچوں کی محفل میں جاتے تھے۔ اس وقت اپنا قمر حسین صاحب اور منی باجی وہ اس کی ہوسٹ ہوتی تھی، میزبان ہوتی تھی، اور باقاعدہ اس پروگرام کے پاس جاری ہوتے تھے، اور
ہم وہ پاس بھی لیتے تھے، اور ہم بحیثیت طالب علم اور بحیثیت ارلی چائلڈ ایجوکیٹر وہاں پر جاتے تھے، اور وہاں ان پروگراموں میں نظمیں پیش کرنا، ترانے پیش کرنا، ملی نغمے پیش کرنا، معلومات وہاں پر بتانی، پہیلیاں سنانی، لطائف سنانے، اور پھر وہاں پر جو اس پروگرام کے ہوسٹ تھے ان سے شاباش و ستائش حاصل کرنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان ملتان نے جو ہے وہ نہ صرف میری تربیت کی بلکہ میرے جتنے ہم عصر ہیں ان کی تربیت میں بھی انہوں نے اہم رول پلے کیا. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب میں آج جو ترقی نظر آ رہی ہے، جہاں پرنٹ میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے، وہاں پر ریڈیائی میڈیا کے حوالے سے پی بی سی ملتان، ریڈیو پاکستان ملتان کا ایک بہت اہم رول ہے، اور وہاں سے ہم نے بہت سی لرننگ یعنی کہ یہ آپ کی بنیاد تھی. جی یہ بنیاد. اچھا، تو اسکول میں پھر بزم ادب کی تحریکات چلتی رہی؟ جی اسکول کی جو لائف ہوتی ہے راجہ صاحب، میں اس اسکول میں پڑھا ہوا ہوں جو محلہ چاہ بوڑ والا میں پرائمری اسکول، پرائمری ایجوکیشن میں وہاں سے حاصل کی. وہاں بڑی بڑی نامور شخصیات نے تعلیم حاصل کی. وہاں پر اقبال تاجور صاحب نے تعلیم حاصل کی، جو آپ کے اپنا جو کہوٹا کے چیف سیکورٹی آفیسر تھے، اب تو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہاں سے ان کے بھائیوں نے ایجوکیشن حاصل کی، جو ہمارے سیکٹری ایجوکیشن بھی رہے، اسپیشل سیکٹری ایجوکیشن میری مراد امتیاز تاجور صاحب سے ہے. تو اور بہت سی شخصیات جو تھیں انہوں نے اس چاہ بوڑ والا سے، اس پرائمری اسکول سے تعلیم حاصل کی، اور ہم اس اسکول کو ہم یونیورسٹی کہتے ہیں کہ یہ جو پرائمری اسکول ہے چاہ بوڑ والا، اس نے یہ یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے، جس نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. دیکھیں، اب آپ بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ کئی دہائیوں قبل کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹاٹ والے اسکول تھے جی انہوں نے اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اس معاشرے کو دیے، اس وطن کو دیے، جنہوں نے اپنی خدمات جو ہیں وہ اس انداز سے سب کے سامنے پیش کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علم حاصل کرنے کا شوق ہو تو وہ ٹاٹ پر بیٹھ کر بھی چراغ کی روشنی میں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے راجہ صاحب، کیونکہ یہ جو ٹاٹ کلچر ہے یہ تو اس میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی تصنع نہیں تھا. ہر کوئی ٹاٹ بچھانے میں فخر محسوس کرتا تھا، ادارے میں جھاڑو دینے میں فخر محسوس کرتا تھا، استاد کی کرسی اٹھانے میں آپس میں ان کی یعنی کہ وہ اپنا کھینچتانی ہوتی تھی اچھے طلبہ کی کہ استاد کی کرسی میں اٹھاؤں گا. یہاں تک کہ اساتذہ کی جو جوتیاں ہیں وہ بھی ہم اٹھاتے تھے، اور ہم وہاں چھڑکاؤ کرتے تھے، ٹاٹ بچھاتے تھے، اور چاک سے اپنا جو ٹیچر تھے وہ بلیک بورڈ پر لکھا کرتے تھے، اور پھر ہمیں بھی وہ موقع دیتے تھے کہ ہم بھی اس پر لکھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ارلی ایجوکیشن ہے، جو پری پرائمری اور پرائمری ایجوکیشن، یعنی یہ پہلی 3 کلاسیں 3 کلاس تک، اور پھر 4th اور 5th، یہ جو کلاسز ہوتی ہیں یہ کسی بھی نظام تعلیم میں ترقی کا باعث بنتی ہیں. اگر ہمارا لرنر جو ہے، ہمارا طالب علم کی یہاں پہ گرومنگ ہو جائے، یہاں پہ گروتھ ہو جائے، یہاں پہ ان کی کوگنیشن ڈیولپمنٹ ہو جائے، تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ زندگی کے کسی میدان میں اپنا یا اپنی راہ متعین کرنے میں پیچھے رہ جائے. اچھا، یہاں تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں کہ آپ نے جو گورنمنٹ سروس کا آغاز ہے بطور معلم، وہ کب کیا اور کہاں آپ کی پہلی پوسٹنگ ہوئی؟ میں نے راجہ صاحب بی ایڈ کیا ہے گریجویشن کے بعد. ٹھیک ہے. اور ماسٹر میں نے پہلا کیا ہسٹری میں، تاریخ میں. ٹھیک ہے. اور میری پہلی پوسٹنگ بطور گریڈ 7 میں بحیثیت پی ایس ٹی گورنمنٹ ہائی اسکول نواب پور ملتان میں ہوئی. اچھا. اس وقت مرزا نذیر احمد صاحب ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے، ایک نامور نام ہے. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ شہر سے ہمارے پاس یہاں آتے ہیں، یہ بزم ادب بھی آپ کے حوالے ہے، یہ لائبریری بھی آپ کے حوالے ہے،
اور جتنے یہاں پر پروگرامز ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے 6th کلاس دے دی، اس کا انچارج بنا دیا اور کہا کہ یہی کلاس آپ نے 10th تک لے کر جانی ہے. یہ کس سن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ میں 1988 کی بات کر رہا ہوں. 1988 سے لے کر 1993 تک میں وہاں پر رہا ہوں. مارچ 1988 سے لے کر دسمبر 1993 تک جو کلاس میں نے 6th وہاں سے شروع کی تھی اسے میں نے 10th کلاس تک یعنی کہ پہنچایا. اور بزم ادب کی تحریکات بھی جاری رہی، لائبریری کے انچارج بھی رہے. بالکل. اور اس کے بعد پھر آگے؟ اچھا، مجھے وہاں لائبریری کا انچارج بننے کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ لائبریری جو کتابیں لوگ نہیں پڑھتے تھے، بچے نہیں پڑھتے تھے، میں نے روزانہ وہ کتابیں ایشو کرنی، اساتذہ کو بھی، طلبہ کو بھی، خود بھی پڑھنی. اور وہاں پر آپ یقین کریں اپنا راجہ صاحب کہ وہاں پر لائن لگ جاتی تھی طلبہ کی آپ نے کتب لینے کے لیے. آپ نے یہ سمجھ لیں کہ کتاب پڑھنے کا رجحان پیدا کیا. جی رجحان پیدا کیا. اور ہم نے بچوں کو جو ہے نا جو تھنکنگ اپروچ ہے، کتاب پڑھ کر جو تھنکنگ اپروچ ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں ایک رول پلے کیا. اچھا مزے کی بات، پھر میں نے وہاں سے ماسٹر بھی اس لائبریری کے بل بوتے پہ سیکل کیا، مطالعہ پاکستان میں نے. اچھا، اور یہی میری بنیاد بنی سلیکشن کی. پھر آپ ایلیمنٹری کالج میں؟ ہاں جی، میری پبلک سروس کمیشن سے سلیکشن ہو گئی ڈائریکٹ 17 گریڈ میں. اور مجھے دوستوں نے یہ کہا، اساتذہ نے اس وقت کے جو وہاں پر اپنا تھے سینئر ساتھی اور ہیڈ ٹیچرز، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو 25 سال کا جمپ لگا لیا کوئی صاحب. 7ویں گریڈ سے 17ویں گریڈ میں؟ جی 17ویں گریڈ میں آ گیا سر. اور میں اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا ہوں. کتنی کرم نوازی. اور میں آج جب بھی ریفرنس دیتا ہوں میں سب سے پہلے اپنی ارلی یعنی یہ جاب ہے اس کا ریفرنس دیتا ہوں. جی میں کہاں سے چلا اور کہاں یعنی کہ میں پہنچا. آج میں راجہ صاحب 19 گریڈ انجوائے کر رہا ہوں الحمدللہ، اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں. اور انشاءاللہ مجھے 2023 میں 20 گریڈ بھی ٹائم اسکیل انشاءاللہ ملے گا. اور اگر ریگولر پروموشن کا سلسلہ ریپڈلی چلتا رہا تو انشاءاللہ وہ پروموشن بھی انشاءاللہ میرے مقدر میں لکھی ہوگی. آپ نے ایلیمنٹری کالج میں کتنا عرصہ گزارا؟ میں نے سر ایلیمنٹری کالج میں 17 سال گزارے ہیں سر. اچھا. 1996 سے لے کر 2013 تک. اچھا، یہی چنگی نمبر 6 پر؟ جی. اچھا. گورنمنٹ کالج فار ایلیمنٹری ٹیچر بوسٹن روڈ ملتان. اس کے بعد آپ سرگودا میں خیال ہے میں جیلم سر. جب مجھے 19 گریڈ ملا تو میرا ٹرانسفر جیلم ہو گیا. میں وہاں جیلم چلا گیا اور وہاں مجھے ڈوئل چارج مل گیا. گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج جیلم میں بحیثیت سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور گورنمنٹ ہائی اسکول جیلم میں مجھے سینئر ہیڈ ماسٹر یعنی کہ وہ لگا دیا گیا. اور میں نے ایک ہی وقت میں یعنی کہ میں نے بی ایڈ بھی پڑھائی اور میں نے وہاں پر ہیڈ شپ بھی یعنی کہ میں نے کی. وہاں کتنا عرصہ گزارا آپ نے؟ وہاں میں نے سر تقریباً 3 سال میں نے وہاں پر گزارے. اور بہت یعنی کہ وہ آئیڈیل سر اپنا پیریڈ تھا. وہاں سے میں نے سیکھا بھی بہت، کیونکہ یہ جو سفر ہوتا ہے نا سر یہ وسیلہ ظفر ہے. جب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں وہاں سے سیکھتے ہیں. اور آج بھی راجہ صاحب وہاں سے مجھے یعنی کہ پیغامات آتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں، مجھ سے مشورے کرتے ہیں اور یعنی کہ انہوں نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے. یہاں بھی گئے داستان سنائے؟ جی میں اہلیان جیلم کا شکر گزار ہوں. ٹھیک ہے نا جی. تو جیلم جو ہے سٹی آف پیور کولڈ واٹر ہے سر. سپاہیوں کا شہر ہے، شہداء کا شہر ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو بہت اچھا شہر ہے سر. پھر آپ ملتان تشریف لائے؟ جی اسی گورنمنٹ اقبال سیکنڈری اسکول؟ جی میں یہاں پر بطور پرنسپل یہاں پر آیا سر. اور 2015 میں سر. 2015 میں؟ جی ٹھیک ہے. اور میں وہیں پر اپنی خدمات سے انجام دے رہا ہوں. اور یہاں میں نے اپنا میں دعویٰ تو کوئی نہیں کرتا لیکن الحمدللہ جب میں اس ادارے میں آیا تو اس میں انرولمنٹ 500+ تھی اور آج انرولمنٹ ہماری یعنی کہ وہ تقریباً 700+ ہمارے انرولمنٹ ہے. اور یہ ہم نے انرولمنٹ میں اضافہ کیا ہے. اور ہم اپنے ادارے میں سر ہر نیشنل ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. بلکہ یہ بات میں ناظرین آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گورنمنٹ اقبال سیکنڈری اسکول وہ واحد ادارہ ہے بلکہ پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جہاں ہر قومی، مذہبی، سیاسی، سماجی جو پروگرام ہے نا، یہ ایام ہیں،
ان پر کوئی نہ کوئی دن جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز سے منایا جاتا ہے، سماجی شخصیات کو، سیاسی شخصیات کو بلایا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ وہاں بہت زبردست قسم کی تحریکات جو ہیں جناب عنایت علی کوئی صاحب جو ہیں وہ ان کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا ایجوکیشنل اینڈ سوشل فورم ہے، یہ بھی ایک ایسا فورم ہے کہ جہاں سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا ہے، ان کو اعزاز دیا جاتا ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا قریشی صاحب کہ جو ایجوکیشنل اینڈ سوشل فورم ہے، اس کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ اس پر میں آپ کو ایک ورلڈ ٹیچر ڈے کے حوالے سے بات بتانا چاہتا ہوں. 5 اکتوبر کو سر ابھی ہاں جی، ویسے ہم ہر سال ورلڈ ٹیچر ڈے اپنے ادارے میں مناتے ہیں اور پھر مختلف اداروں میں بھی جاتے ہیں. اس دفعہ ہم نے ورلڈ ٹیچر ڈے منفرد انداز میں منایا. اچھا. میں صرف ورلڈ ٹیچر ڈے میں اپنے اساتذہ کی جو حوصلہ افزائی کرتا ہوں وہ میں یعنی کہ اپنے وسائل سے کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اس دفعہ میں نے ان کے لیے میڈلز لیے اور میں خود ہر استاد کے پاس اس کی کلاس روم میں چل کر گیا. اچھا. اور میں نے ٹیچر کو کلاس روم کے اندر بچوں کے سامنے، طلبہ کے سامنے وہ میڈل پہنایا، اسے یعنی کہ پھول پیش کیے، اس کی حوصلہ افزائی کی. ہائی کلاسی میں بھی، مڈل کلاسی میں بھی اور پرائمری کلاسی میں بھی. کہ اس سے سر 2 فائدے ہوئے. ایک تو ہمارا وقت بچا کہ اگر ہم کوئی سیمینار ارینج کرتے ہیں اس میں یقیناً 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. یہ ایکٹیویٹی ہماری 1 گھنٹے سے بھی کم پیریڈ میں ہماری مکمل ہو گئی. اور یہاں ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے اور ایک شعر کے ساتھ کہ رب کی تقدیر نویسی کا خلاصہ یہ ہے، لوگ خود اپنی ہی تقدیر لکھا کرتے ہیں. تو ابھی جیسے عنایت علی کوئی صاحب فرما رہے تھے کہ ورلڈ ٹیچر ڈے اس منفرد انداز سے منایا گیا، تو انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے. ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے اور ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولی دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع. ٹوائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر، دفتر،
मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता फुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया। क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब, इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 दू दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्त या सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाज़रीन। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। आपने देखा कि जो सफ़र गवर्नमेंट हाई स्कूल नवाबपुर से शुरू हुआ, फिर वो एलिमेंट्री कॉलेज तक पहुंचा, फिर जहलुम में सर्विसेज की, गवर्नमेंट इकबाल सेकेंडरी स्कूल तशरीफ़ लाए। गोया एक इनकलाब जो है वो बपा किया, जहाँ भी गए दास्तान छोड़ाए। और अभी इनायत अल कोई साहब बता रहे थे कि वर्ल्ड टीचर डे को बड़े मुफीद अंदाज से मनाया गया और क्लासेस में जाके उन्हें मेडल पहनाए गए और उनको हार पेश किए गए, उनको फूल पेश किए गए, क्लैपिंग की गई, असातिज़ा को इज़्ज़त दी गई। तो मैं समझता हूँ कि ये वो काम है कि जो अगर हर इदारे में हो रहा हो या हर प्रिंसिपल या हेड मास्टर कर रहा हो तो यकीनन मैं समझता हूँ कि शोबे तालीम में समाजी तौर पर इनकलाब बपा हो सकता है। कोई साहब, मैं अगला सवाल मेरा ये है कि इन तमाम तहरीकात के साथ साथ माशाल्लाह आपने 3 कुतुब भी लिखी, उस पर भी बात करते हैं। आप कॉलम नवीस भी हैं, आपकी रिपोर्टें भी शाये होती रहती हैं। तो ये जो कॉलम नवीसी है या अखबार में लिखने का सिलसिला है, इसका आगाज़ कब हुआ? इसका आगाज़ सर 1980 में हुआ, जब मैं मैट्रिक करने के बाद एमरसन कॉलेज में मैंने दाखिला लिया। अच्छा। मेरे वालिद साहब रेलवे में थे
اور ٹرین کے ذریعے باوقت ہمیں اپنے عزیز و اقارب کے پاس جانا پڑتا تھا اور ٹرینیں لیٹ ہو جاتی تھیں. ٹھیک ہے. آج کی طرح جدید سلسلہ نہیں تھا. سنگل ریلوے لائن ہوتی تھی اور کراس ہوتے تھے, بڑی پریشانیاں ہوتی تھیں. تو میں نے ایک نظم لکھی تھی ریلوے پر. اچھا. میں آپ کو سنانا بھی چاہوں گا. اچھا. اور وہ نظم میں لے کر روزنامہ امروز کی جو سو میگزین ایڈیٹر تھی نوشابہ صاحبہ, ان کے پاس میں گیا. میں فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا. جی نوشابہ نرگس صاحبہ. انہیں میں نے وہ دکھائی, انہوں نے دیکھی, ان کی نوک پلک بھی درست کی اور انہوں نے اسے چھاپا. اس میں یعنی گویا 1980 میں آپ کی پہلی نظم جو ہے وہ روزنامہ امروز میں چھپی. وہ میں آپ کو سنا بھی رہا. سنائیے. یہاں ریلوے کا سفر خوب تر ہے, لگے ہے کہ جیسے یہ اپنا ہی گھر ہے. واہ واہ. بہت تیز گاڑی چلائی تھی ہم نے, مگر لیٹ پہ لیٹ ہونے لگی ہے. ارے فالٹ سگنل میں پھر ہو گیا ہے, جبھی آگے گاڑی کھڑی ہو گئی ہے. تھا دفتر میں جانا کسی نوجوان نے, یہ گڑبڑ کسی مہربان نے کی ہے. ٹریفک کے افسر پریشان بہت ہیں, جو گاڑی بھی دیکھو وہ لیٹ آ رہی ہے. یہاں ریلوے کی عجب زندگی ہے, کہیں ہے اندھیرا کہیں روشنی ہے. صحیح کام ہونے کی امید کم ہے, یہاں کام چوروں کی دنیا بسی ہے. یہاں ریلوے کی عجب زندگی ہے, کہیں ہے اندھیرا کہیں روشنی ہے. تو یہ جو نظم ہے آپ کی, یہ تو آج بھی صادق آتی ہے ریلوے پر. جی ایسے ہی ہے. اچھا پھر میں نے اپنی محسوسات کتاب لکھی سر. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تو یہ جو نظم کا سفر تھا, یہ شاعری جو تھی, تو کیا یہ آگے پھر جاری نہ رہی اور آپ نثر کی طرف آ گئے؟ جی میں نثر کی طرف آ گیا. اس وقت میں نے 2 تخلیقات لکھی. میں جب ان کی اصلاح کے لیے شعراء کرام کے پاس جاتا تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے اس کی اصلاح کر دی یہ تو ہمارا کلام ہو جائے گا. واہ واہ. یہ ہمارے ہاں ایک یعنی کہ پایا جاتا ہے سلسلہ, یعنی کہ اگر ہم نے اس کی اتنی ساری اصلاح کی یہ تو بھائی پھر ہمارا کلام ہو جائے گا. تو بہرحال میں مایوس نہیں ہوا, میں نے ڈائمینشن یعنی یہ چینج کی. آپ پھر ادب کی طرف آئے, نثر کی طرف آئے. میں روزنامہ امروز میں لکھتا رہا. اچھا. بچوں کا اس وہاں پہ صفحہ چھپتا تھا, اور عنایت اللہ صاحب وہاں پر میگزین میں ہوتے تھے, انہیں میں اپنی تحریریں دیتا تھا, اور میری تحریریں وہاں بچوں کے جو پیج ہوتا تھا اس میں شخصیات پہ میں نے لکھی. محمد بن قاسم پہ لکھی, ٹیپو سلطان پہ لکھی, ٹھیک ہے نا جی. میں نے وہاں شخصیات پہ یعنی کہ کافی یعنی کہ مضامین. یہ 1980 سے سلسلہ شروع ہو گیا. جی 1980 سے سلسلہ شروع اور آج تک ماشاءاللہ یہ جاری ہے. میرے تقریباً 100 سے زائد جو مضامین ہیں وہ مختلف اخبارات و جرائد میں جو ہے وہ شائع ہو چکے ہیں, اور شائع ہوتے رہتے ہیں, اور رپورٹس بھی میری شائع ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرتاس و قلم کا سفر ہے اس میں آدمی کی فیلنگز شیئر ہوتی ہیں, تو کیا فی زمانہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے؟ لوگ انہیں محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دل کی بات کہی جا رہی ہے؟ سر یہ جو لکھنا ہے نا یہ مہارت ہے, پڑھنا بھی مہارت ہے, لکھنا بھی مہارت ہے, اور اس میں سے اخذ کرنا جو ہے وہ بھی مہارت ہے. یہ سب مہارت ہیں, سکلز ہیں یہ. واہ واہ واہ. چاہے وہ لکھائی ہے چاہے وہ پڑھائی ہے, سننا جو ہے یہ بھی مہارت ہے, بولنا جو ہے یہ بھی مہارت ہے. تو پہلے قاری جو تھا, جو قارئین تھے وہ پڑھتے تھے, سوشل میڈیا تھا نہیں, اخبار ہی تھا, وہ پڑھتے تھے. اب پڑھتے نہیں ہیں, اب دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. ہاں جی, اب دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. اور پڑھنے کا ٹرینڈ جو ہے وہ یعنی کہ کم ہے, لیکن پرنٹ میڈیا جو ہے اس کی اہمیت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے, کیونکہ جو پرانے قارئین ہیں
ہماری ایج کے ہم سے پہلے ہی ایج کے وہ یقیناً آج بھی قاری ہیں، صبح آج بھی چائے ریڈر کی ہیں۔ پیالی کے ساتھ اخبار پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ جی پسند کرتے ہیں۔ واہ، اچھا آپ نے فکر جمع ایک کتاب آپ کی ہے، جی تو اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اس کا کیا موضوع تھا اور یہ کب شائع ہوئی؟ فکر جمع سر میں ایک سماجی تنظیم کا عہدیدار رہا، کارکن بھی رہا۔ اس تنظیم کا نام تھا تنظیم جمع فکر پاکستان۔ اچھا، تنظیم جمع فکر پاکستان جو تھی وہ اب بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی پاکستان کے مختلف شہروں میں جو ہے اس کی یعنی کہ برانچز تھیں، ٹھیک ہے، اور ایک یعنی کہ نیشنل لیول پہ جانی پہچانی جاتی تھی، اور باقاعدہ اس کی یعنی کہ ادبی محفلیں ہوتی تھیں۔ ٹھیک ہے، ملتان کے ہر صحافی اس جمع فکر کو جانتا تھا، پروگرامز ہوتے تھے، وہاں آتے تھے وہ لوگ، اور میں نے جو تحریریں لکھی 1980 سے لے کر 1998-99 تک کے پیریڈ میں، وہ تحریری جو ہیں وہ ظاہر ہے اپنا میری یعنی کہ ایک نوجوانی کا دور تھا، تو وہاں میں نے پھر کچھ تحریریں لکھی، اور تعلیم پر بھی لکھا، میں نے شخصیات پر بھی لکھا، میں نے عدل پر بھی لکھا، میں نے کارپوریشن پر بھی لکھا، اور یہ جب میں نے مختلف عنوانات پہ میں نے لکھا، اور ان کو یکجا کیا، انہیں میں نے یکجا کیا، اور میں انہیں اٹھا کر لے گیا ڈاکٹر سید زاہد علی واسطی صاحب کے پاس۔ اچھا، ایک بہت بڑے نامور محقق، قانون دان اور معالج اور دانشور تھے وہ، اللہ انہیں گریک رحمت کرے۔ انہوں نے انہیں دیکھا اور انہوں نے اس کا پیش لفظ بھی لکھا، اور انہوں نے کہا جی، اور انہوں نے دیکھ لیا ملتان بھی لکھی کتاب، زاہد علی واسطی صاحب نے دیکھ لیا ملتان۔ انہوں نے پھر ایک اور کتاب لکھی، جا تیرا امریکہ دیکھ لیا، وہ بڑا نام ہے۔ انہوں نے پھر 100 بڑے مسلمان لکھی۔ انہوں نے مجھے یہ آنر دی کہ 100 بڑے مسلمان میں انہوں نے میرے 4 مضامین شامل کیے میرے نام کے ساتھ۔ یہ بڑا اعزاز ہے، یہ سر میرا لیے اعزاز ہے۔ اور آپ کی کتاب کا پیش لفظ بھی لکھا، پیش لفظ بھی لکھا، میری اصلاح بھی کی، میری رہنمائی بھی کی، کیونکہ خود 20 کتابیں وہ سامنے آ چکی تھی۔ یہ 1999 یہ سن 2000 میں یہ کتاب ہماری چھپی، ہاں جی، یہ شائع ہوئی کتاب، ٹھیک ہے، اور یہ بڑی کامیاب رہی۔ میری لوگ کہتے ہیں کتب جو ہے نا جی وہ قارئین نہیں خریدتے، میرے ساتھ یہ تجربہ نہیں رہا جی۔ میری تمام کتاب جتنی بھی کتابیں میں نے یعنی کہ پرنٹ کرائیں، یہ اپنا کتاب نگر جو تھا وہ پبلشر تھے جناب علی، تو شاکر حسین شاکر صاحب کتاب انہوں نے، اور جمع فکر اور اردو مشن والے، تو میری تمام کتب جناب وہ یعنی کہ یہ فروخت ہو گئی، اور مجھے اس سے یعنی کہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ اس وقت سر جو ٹیلی ویژن اسٹیشن تھے وہاں ہم نے انہیں بھیجی، اخبارات میں بھیجا، انہوں نے اس پر تبصرے شائع کیے اور میری حوصلہ افزائی کی۔ اچھا، محسوسات دوسری کتاب تھی آپ کی، وہ کیا ہے؟ سر محسوسات میں نے جو چیز میں آبزرو کرتا تھا، ٹھیک ہے نا جی، وہ میں قلم بند کر لیا کرتا تھا۔ واہ، مثلا میں اگر سفر کر رہا ہوں تو میں نے اسے یعنی کہ اپنا حصہ بنا لیا نب تحریر کا۔ اگر میں کسی یعنی کہ شادی بیاہ کے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں جی، یہ جو شادی بیاہ ہوتے ہیں نا، یہاں پر پہلے رواج تھا کہ تاریخ لکھ کر دی جاتی تھی۔ جی جی، ایسے باقاعدہ، ٹھیک ہے نا جی، چٹھی، ہاں چٹھی لکھ کر دی جاتی تھی۔ اب میں نے رسم دیکھی، رواج دیکھا کہ جب چٹھی لکھی جاتی ہے تو باقاعدہ نبی علی برادری کے نمائندہ افراد کو بلایا جاتا ہے، اور وہاں بیٹھتے ہیں، ان میں سے جو یعنی کہ سینئر ہوتا ہے، جو دانش مند ہوتا ہے، وہ اس کی تحریر لکھتا ہے، وہ تحریر ہاں جی تحریر لکھتا ہے، اس پہ سب دستخط کرتے ہیں۔ پھر وہ چٹھی لفافے میں بند کی جاتی ہے، اس کے اوپر جناب علی ایک دھاگا لپیٹا جاتا ہے، اس پہ باقاعدہ نبلی مہندی یا وہ گلکاریاں کی جاتی ہے، پھر اسے ٹرے میں رکھ کر پھر سب اپنے ہاتھ سے
जो चिट्ठी लेने आए हैं उन्हें पेश करते हैं। और ये चिट्ठी सबकी तरफ से होती है। जिसकी बेटी की शादी है ये सिर्फ उसकी तरफ से नहीं होती, ये पूरी बरादरी की तरफ से होती है। क्या तहजीब है, क्या तहजीब। तो इस किस्म की चीजों को मैंने यानी कि कल्चर को जब ऑब्जर्व किया, मैंने महसूस किया, तो मैंने फिर उसे लिखा। सफर किताब किस सन में शाया हुई? सर ये 2002 में शाया हुई। अच्छा। और फियाद तहसीन साहब मेरी इस किताब की रूनमाई में आए, और मेरी ये दोनों किताबों की रूनमाई में बड़े बड़े लोग आए सर। यकीनन ऐसी है, इनके पेश लफ्ज भी लिखे। अनवर जमाल साहब आए, ठीक है ना जी। उस वक्त जो अपना काफी यानी कि बड़ी इल्मी शख्सियात, और हमारे अपने हम असर रजुद्दीन रजी भी आए, ठीक है ना जी। शाकिर भी आए, ठीक है ना जी। एक पूरी लिस्ट है, और इन लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की। सबने, मुझे कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला जिसने मुझे कहा हो कि नहीं जी आप ये क्या कर रहे हैं। कोई ने आपकी हौसला अफजाई की? हाँ, ये हर किसी ने हौसला अफजाई की, क्योंकि मैंने भी सर हर किसी को ऑनर दी है। अच्छा, आपकी किताब तदरीस मुआशरती उलूम बराए बीएड, जी जी, इसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को जरा आगाह कीजिए। सर मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने हर क्लास पढ़ाई है। मैंने नर्सरी से लेकर सेकंड ईयर तक एमए की क्लासेस पढ़ाई हैं, एमएड पढ़ाई है, बीएड पढ़ाई है, एमए एजुकेशन पढ़ाया है। और मैंने इन सर्विस और प्री सर्विस हर किस्म की क्लासेस पढ़ाई है। मैंने पीटीसी पढ़ाई है, सीटी, एटी, ओटी, ठीक है ना जी। और जितने कोर्सेज हैं ये मैंने कराए हुए हैं। एलिमेंट्री कॉलेज में कराए? जी जी, मैंने 17 साल का एक तवील अरसा है, बड़ा अरसा है। बल्कि मुझे पंजाब का बेहतरीन लीड ट्रेनर भी करार दिया गया। यूके का एक प्रोजेक्ट था पंजाब मिडिल स्कूलिंग प्रोजेक्ट, जिसमें सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल के हवाले से वो प्रोजेक्ट था, उसमें अपना मैं लीड ट्रेनर था। तो यूके से ब्रिजिट स्मिथ आई, डॉक्टर वाई आई, सिल्विया विलियम्स आई, मुल्तान आई। वो उन्होंने आके यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बात है कि मैं अपने पार्टिसिपेंट को एक स्कूल के प्लॉट में ले गया, जो एलिमेंट्री कॉलेज के साथ ही अपना वहां ले गया, और उन्हें मैंने कहा जी आप यहाँ बैठें, बच्चों को कहानियां सुनाएं और फिर उन्हें चार्ट दे दें, बच्चे उस पर फिर कहानियां सुनकर पढ़कर फिर उसे वो करें। अब जब वो यहाँ मुल्तान आई अचानक, तो जब वो वर्कशॉप में गई वहां उन्हें कोई पार्टिसिपेंट नजर नहीं आया, लीड ट्रेनर भी नजर नहीं आया। उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा जी वो तो उधर है, मैदान अमल में। उन्होंने वहां देखा कि पूरे पंजाब मैंने घुमा है, इस किस्म की मुझे एक्टिविटी नजर नहीं आई। नाज़रीन, मसरूफ रहेंगे तो नई राह खुलेगी, मसरूफ रहेंगे तो नई राह खुलेगी, हम वक्त की दीवार में दर काट रहे हैं। तो इनायत अली कोशी साहब ने जिस अंदाज से अपनी इल्मी अदबी तहरीकात को जारी रखा, यकीनन वो हम सब के लिए एजाज़ है। तो एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है, और हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मचा दे धूम।
की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ, चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 03000 777 200 03000 222 402।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमने लफ्ज़ों में ज़िंदगी रख दी, हमने लफ्ज़ों में ज़िंदगी रख दी, हम भी लगता है मर नहीं सकते। तो ये अल्फाज इंसानों को अमर कर देते हैं। किरतास व कलम का सफ़र जो है ये अब तक इसी तरह जारी व सारी रहता है। और अभी बात हो रही थी जनाब इनायत अली कोई साहब की जो पहली किताब आई फ़िक्र जमा, तो ये देखिए ये उसका टाइटल है और ये उसका बैक टाइटल है जिस पे आपको इनायत अली कोई साहब जो है वो आज की तरह जवान नज़र आ रहे हैं। और डॉक्टर अहमद फ़ारूक मशहदी चेयरमैन शोबे तालीम बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी ने यहाँ जो है वो कलिमात मोहब्बत जो है वो तहरीर की है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है। इसी तरह इनायत अली साहब की दूसरी किताब महसूसात, और इसका ये बैक पेज है और इस पर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आसिक करनाली, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शरीफ सियालवी, डॉक्टर राशिद हुसैन, इनकी तरफ से ये कलमात मोहब्बत व अक़ीदत जो हैं इस पर मौजूद हैं। और इसी तरह कोई साहब की जो बड़ा बीएड तदरीस मुआशरती उलूम ये आपके सामने है। तो इसके अलावा जो उनका पोर्टफोलियो है ये बाकायदा उन्होंने बनाया हुआ है बड़े ज़बरदस्त तरीके से, और इसमें जो हैं वो तकरीबन उनकी तमाम तर तहरीकात, इल्मी, अदबी और जो उनकी डिग्रियां हैं, जो कुछ उन्होंने लिखा, स्कूल में जो कुछ होता रहा, ये सारी चीज़ें माशाल्लाह इसके अंदर मौजूद है। और ख़ास तौर पर ये जो एलिमेंट्री कॉलेज पे एक ग्रुप फ़ोटो है असातिज़ा का, कोई सब ये 2001 या 2 का है, 2001 का है, जिसमें ये बहुत सारे असातिज़ा जो हैं वो इसमें मौजूद हैं बल्कि सब जवान नज़र आ रहे हैं आपकी तरह। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये जनाब सारी ज़िंदगी का हासिल है जो कुरैशी साहब का यहाँ मैंने आपके सामने तारुफ पेश किया। कोई साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके ज़माने का तालिब इल्म जो टाट पर बैठ कर पढ़ा, आज जदीद दौर का तालिब इल्म जिसे दुनिया की तमाम फैसिलिटीज़ हासिल हैं, तो आज का तालिब इल्म जो है वो जो इल्मी अक़दार हैं क्या वो उसी तरह उनको अपना रहा है या आपके और आज के दौर में थोड़ा सा समाजी फासला बढ़ गया है? राजा साहब, वैसे अब तो ये कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, समाजी फासला होना चाहिए, और हम भी सोशल डिस्टेंस के साथ बैठे हैं। देखिए, जो मेरे दौर का तालिब इल्म था उस वक्त का, जब मैं भी तालिब इल्म था, उस वक्त अक़दार थी, वाह, रवायात थी, रख रखाव था, और उस वक्त इल्म बांटा भी जाता था, इल्म बंटता भी था, और इल्म बांटने वाला जो था वो इस तरह बांटता था कि दूसरे उसे लेते थे। उस वक्त ये चीज थी, प्रोफेशनलिज्म नहीं था, प्रोफेशनलिज्म नहीं थी। उस्ताद उस्ताद था, उस्ताद था। उस्ताद की झिड़कियां सुनने, डांट सुनने और उससे डंडे खाने में बड़ा मजा आता था, लुत्फ आता था। और माँ बाप ये कहते थे कि ये बच्चा आपके हवाले है, इसकी चमड़ी आपकी है, हड्डियां हमारी हैं। और अब आपने बोर्ड लगा दिया, मार नहीं प्यार, और बच्चा बिगड़ गया। जी हाँ, बच्चा बिगड़ गया। और नीचे नंबर लिखा हुआ है कि अगर उस्ताद बच्चे को झिड़के तो इस नंबर पर फोन कर दिया जाए। तो गोया हमने अपने इल्म व अदब में जो तहजीब व तमद्दुन था उसका जनाजा निकाल दिया। जी ऐसे ही है। और मैं आपको यही बताता जाऊं कि जिन्होंने ये स्लोगन पेश किया, मार नहीं प्यार वाला, बज़ाहिर ये बड़ा खूबसूरत नजर आता है, लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाएं तो इसका हमें नुकसान हुआ है। सही कह रहे हैं, सोचे समझे मंसूबे के तहत। हाँ जी, ये किया गया। अब तो उस्ताद जो है, अब तो कानून साजी हो गई है कि अब टीचर उस्ताद जो है बच्चे के कान भी नहीं खींच सकता, पकड़ भी नहीं सकता। अब तो यानी कि डांट डपट भी नहीं कर सकता। अब वही हमारी डांट डपट करते हैं, अब बच्चे हमारी डांट डपट करते हैं, अब उनके वालिदैन आकर हमारी डांट डपट करते हैं, और हमारे असातिज़ा और सरबराह अदारा जात वो इस वक्त यानी कि एक परेशानी के आलम में होते हैं। क्योंकि इस अमर से अगर आप बच्चे को जब कुछ नहीं कहेंगे तो लाड में बच्चे अनोखे लाडले बन जाएंगे।
اور چاند مانگیں گے کھیلنے کے لیے. ہاں جی، چاند کھیلنے کے لیے چاند مانگیں گے. بہرحال یہ انٹرنیشنل فینامنا ہے. اچھا قریش صاحب، مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے اسے تباہ و برباد کرنے کے لیے باقاعدہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نصاب میں بھی ایسی ایسی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں کہ جو ہمارے نظریے اور ہمارے اسلام کے خلاف ہیں. جی ہاں، ایسا ہے. آپ دیکھیں نا، نظریہ پاکستان فورم کے ڈپٹی سیکرٹری بھی ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. ساری تحریکات آپ کی جاری رہتی ہیں. دیکھیں، نصاب کی 4 بنیادیں ہیں سر. جی. ایک ہے نظریاتی بنیاد، ٹھیک ہے. ایک ہے تاریخی بنیاد، ایک ہے سماجی بنیاد، ایک ہے معاشی بنیاد. نصاب آپ کا اس کے اوپر یعنی کہ یہ پلرز آف کریکلم ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور کریکلم جو ہے وہ راستہ ہے، وہ وے ہے، وہ موٹر وے ہے، وہ رن وے ہے جس نے آپ کو کسی نہ کسی منزل پہ پہنچانا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہاں پہ میں آپ کو ایک شعر سننا چاہوں گا کہ جب تک نہ درس گاہوں میں ہوگا سکون بحال، افلاس کے مر سے نکل آئے ہم محال. در اصل مسئلہ ہے توجہ طلب، یہی سب سے بڑا زوال ہے تعلیم کا زوال. بڑا صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا. تو یہ صورتحال ہے، اور لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آج کا طالب علم 1100 میں سے 1090 نمبر حاصل کر رہا ہے، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس سوشل میڈیا نے، اس موبائل نے، انٹرنیٹ نے اسے اپنوں سے دور کر دیا ہے. وہ اس کے اندر گم ہو کر رہ گیا ہے. وہ معاشرے میں اس انداز کی ایکٹیویٹی شو نہیں کر رہا جو ہم اس سے چاہتے ہیں. کیا سوشل میڈیا نے طالب علم کو کتاب بینی اور دیگر چیزوں سے یا معاشرتی رویوں سے دور کر دیا ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، دنیا بدل رہی ہے. دنیا کیسے گلوبل ولیج بن گئی ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں گلوبل ولیج نہیں ہے، یہ گلوبل کاٹیج بن گئی ہے. ورڈ از گلوبل کاٹیج. کیا بات. جس طرح ہم نے ٹرم ایک یوز کی سوشل سائنٹسٹ، ٹھیک ہے نا جی، اس طرح دنیا جو ہے گلوبل کاٹیج ہے. ٹھیک ہے. اب اس بدلتے زمانے میں، اس بدلتی دنیا میں جو انٹرنیٹ کا کردار ہے، جو موبائل کا کردار ہے، جو ٹویٹر کا رول ہے، جو یعنی کہ واٹس ایپ کا رول ہے، جو فیس بک کا رول ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بغیر جو ہے نا وہ اب یعنی کہ دنیا نامکمل ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں ساؤتھ پنجاب میں ہمارا جو ایجوکیشن والا سلسلہ ہے، اس میں ہم طلبہ کو دوبارہ کہانیاں پڑھنے، کہانیاں لکھنے، کہانیاں سنانے کی طرف جا رہے ہیں. اور اس وقت جو ہمارے سیکرٹری ساؤتھ پنجاب ہیں ڈاکٹر احتشام انور صاحب، انہوں نے یہ یعنی کہ آن لائن جو روشنی میگزین ہے اس کا اجرا ہو چکا ہے. اچھا. اور اس میں بچے کہانیاں لکھ رہے ہیں، تحریریں لکھ رہے ہیں. پھر تحصیل لیول پر جو ہے وہ کمیٹیاں بن گئی ہیں. سکول لیول پہ ادارتی کمیٹی بن چکی ہیں، تحصیل لیول پہ بن چکی ہیں، ضلعی لیول پہ بن چکی ہیں. پھر یہ تمام مواد یہ یعنی ترتیب پاتے پاتے ان کی یعنی کہ ایڈیٹنگ ہوتے ہوتے پھر یہ ہائی اپس کے پاس جاتا ہے، پھر اسے دیکھتے ہیں، پھر وہ یعنی کہ آن لائن پھر وہ ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا یعنی کہ ایک تبدیلی ہے کہ آن لائن یعنی میگزین کی طرف. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک چیز اور ساؤتھ پنجاب میں تعلیمی اداروں میں لاگو کی گئی ہے کہ بچوں کو ہر ماہ جو ہے وہ 6th کلاس سے یہ کہانیوں کے رسالے پڑھائیں گے، چاہے تعلیم و تربیت ہے، چاہے نونہال ہے، چاہے کرن کرن روشنی ہے، چاہے کوئی بھی ہے. یعنی انہیں دوبارہ سے کتب بینی کی طرف مائل کیا جا رہا ہے. کتب بینی کی طرف یعنی کہ مائل کیا جا رہا ہے. بڑی اچھی بات ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس کی طرف مائل کیا جا رہا ہے.
یعنی اب یہ 3 ڈائمینشن جو ہیں، یعنی ایک تو ریڈنگ ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے، کہ بچے وہ ریڈنگ ایکٹیویٹی میں جائیں، جب وہ ریڈنگ ایکٹیویٹی میں جائیں گے وہاں سے ان کی تھنکنگ اپروچ ڈیولپ ہوگی، اس کے بعد وہ اپنی تحریریں لکھیں، اگر ان کی تحریریں معیاری ہیں تو وہ آن لائن میگزین میں آئیں گی، اور پھر سپورٹ جو ہے صحت مند ذہن کے لیے صحت مند جسم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ یعنی کہ ایک بدلتا زمانہ میں بدلتی ڈائمینشن، یہ حالانکہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ وہی چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے دور میں ہوتی تھی، اب اسے جدید انداز میں جسے ہم نے یعنی کہ چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے نا جی، وہ تھا نا جی، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں تمہارے اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ تو اب ہم ریوائول کی طرف یعنی آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سوشل میڈیا کا اب مثبت کردار شعبۂ تعلیم میں اس انداز سے ہے، مثبت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ قابل ستائش ہے۔ ہاں جی، نیگیٹیوٹی بھی پائی جاتی ہے سر، نیگیٹیوٹی بھی ہے۔ عنایت علی کوئی صاحب، میں ایک جاننا چاہوں گا کہ آپ نظریہ پاکستان فورم کے ڈپٹی سیکرٹری بھی ہیں، جی، اس حوالے سے میں بھی آپ کا رفیق ہوں، تو بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں۔ ڈاکٹر حمید رضا صدیقی صاحب اس کے چیئرمین ہیں، رانا اسلم ساغر صاحب اس کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ تو یہ جو نظریہ پاکستان فورم ہے، یہ آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، میں اب یہ بات کر چکا ہوں راجہ صاحب کہ کسی بھی ملک کی آئیڈیالوجی کے لیے، کریکلم کے لیے، کریکلم بنانے کے لیے پہلی جو بنیاد ہے وہ اس کی آئیڈیالوجی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا نظریہ ہے، اور ہمارا نظریہ پاکستان جو ہے یہ نظریہ اسلام ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور نظریہ پاکستان سے پھر 2 نیشن تھیوری جو ہے نا جی وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اگر ہم اپنی نظریے کو پروموٹ کریں گے، دیکھیں ہمارے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی ہونی ہے، ہمارے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، ہماری معاشرتی اور سماجی جو سرحدیں ہیں، جو اقدار ہیں، اس کی بھی حفاظت ہونی ہے، وہ بھی ہم ہی نے کرنی ہے۔ تو نظریے کے بغیر نہ کوئی قوم ترقی کرتی ہے، نہ وہ پنپتی ہے، اور نہ ہی وہ آگے بڑھتی ہے۔ میں یہاں پر اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اپنے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مل کر نظریاتی سرحدوں کو اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی ہے، ورنہ پاکستان کبھی کا ترن والا بن چکا ہوتا، لیکن پاکستان نظریاتی طور پہ بنا ہے، انشاءاللہ یہ ہمیشہ رہے گا اور اسلام کا کلہ ہے۔ عنایت علی کوئی صاحب، پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو اپنی مطلب ہے کہ جو زندگی کا نچوڑ ہے، کوئی خصوصی میسج جو ہے وہ بڑا جامع قسم کا عطا فرمائیے۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہوتی ہے محنت اور ایک ہوتی ہے ذہانت۔ جی، انسان اگر محنت کرے تو کوئی چیز بھی یعنی کہ اس سے یعنی کہ دور نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، وہ چیز اچیو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کس نے کہا تھا نہیں، بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے، ہاتھ آئے ناداری، محنت ایسا جادو جس سے ریت بنے پھلواڑی، محنت کرنے والے بازو آگ میں پھول کھلائیں، محنت سے سب کنکر پتھر موتی بنتے جائیں۔ تو محنت جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ اپنے گول کو ضرور اچیو کرتے ہیں۔ اور ذہانت جو ہے، یہ اگر ذہانت بھی بہت یعنی کہ جینیس ہونا بہت اہمیت کی ہے۔ انسان کی مینٹل ایج ہوتی ہے، ایک فزیکل ایج ہوتی ہے، تو جن کی مینٹل ایج فزیکل ایج سے آگے ہے وہ ذہین کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، اس کی بنیاد اعمال پہ رکھ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو محنت کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے، اور یہ جو سماجی دنیا ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سماجی روابط رکھنے ہیں، اپنی تعلیم کو بڑھانا ہے، آگے لے کر چلنا ہے۔
کیونکہ تعلیم کے بغیر ترقی بالکل ممکن نہیں ہے، کیونکہ تعلیم جو ہے یہ کامیابی کا ایک ایسا زینہ ہے، ایسا راستہ ہے جس پر اگر ہم چل پڑیں. تعلیم سے مراد صرف آپ کی فارمل ایجوکیشن نہیں ہے، ڈگریاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈگریاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ڈگریوں سے آگے کی بات ہے، عمل کی بات. ہاں جی، لرننگ جو ہے نا جی، لرننگ اگر آپ کی ہو گئی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی تعلیم مکمل ہوئی ہے، پوری ہوئی ہے. اگر آپ کی لرننگ نہیں ہوئی پھر تعلیم میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جو رہ گیا. اور یہ ساتھ ساتھ تربیت، تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے. پہلے تربیت کی جاتی تھی، اب ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں لیکن بعض لوگ تربیت نہیں حاصل کرنا چاہتے، تعلیم تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تربیت کی طرف نہیں آتے. دونوں چیزیں تو ملزوم ہیں. ہاں جی، تعلیم و تربیت، تعلیم بھی اور تربیت بھی یہ لازم و ملزوم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا نظریہ ہے، جو اسلام ہے، جس کی بنیاد پر یہ پاکستان کھڑا ہوا ہے، اس کا تحفظ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. جناب عنایت علی کوئی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام اہل قلم میں تشریف لائے. اور ناظرین، آپ نے سنا کہ جناب عنایت علی کوئی صاحب نے جو سفر ٹاٹ کے اسکول سے شروع کیا تھا اور اب ماشاءاللہ وہ پرنسپل گورنمنٹ اقبال سیکنڈری اسکول ہیں اور انشاءاللہ 20واں گریڈ بھی انہیں ملنے والا ہے. تو یہ جو ترقی ہے اس کو آپ محسوس کیجئے کہ جو علم و عمل ہے اس نے انہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اور اگر آپ ہی محنت کریں گے تو آپ یہ ثمرات جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اور اس شعر کے ساتھ آپ نے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے کہ ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. کوئی صاحب آپ کا شکریہ سر کہ آپ تشریف لائے. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.